السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، اہل عرب کے متعلق آپ یقیناً اس بات سے واقف ہوں گے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب 3 بڑے بتوں کو اپنے تمام بتوں کا سردار کہلواتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ناظرین کرام، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو عزا دیوی کی متعلق آگاہ کریں گے۔ حسب معمول آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، عزا سردار دیویوں میں سے ایک دیوی تھی۔ طائف اور مکہ کے درمیانی راستے میں وادی جن کا نام وادی نخلہ ہے، سردار دیوی عزا کا مندر بھی یہی واقعہ تھا۔ وادی نخلہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کے ایک گروہ سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنات کو حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ قریش اور دیگر قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے یہاں آتے تھے۔ عزا دیوی کی مندر میں تمام لوگ جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا دیوی کی بہت عزت اور تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب کے دور دراز علاقوں میں واقع تھے، مگر یہ 3 بڑے بت لات، منات اور عزا کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی۔ یہ دیوی وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھی، اسی وجہ سے وہ عزا دیوی کی بت سے آوازیں نکالتی تھی۔ اہل عرب ان آوازوں کو سن کر ان پر ایمان لاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اس دور میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا اور انہیں خدا واحد کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ قبیلہ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک سلامت تھا۔ اس کے عقیدت مند اس کی پوجا زور و شور سے کر رہے تھے۔ عزا دیوی کی اس بت کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی حیات میں 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرا جیسی عظیم و شان سلطنت کو فتح کر کے ریاست مدینہ کو عالمی ریاستوں کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی عظمت و بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے نہ صرف تاریخی اسلام میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ دنیا کی عالمی تاریخ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خالد بن ولید کی جنگی مہارت اور بہادری دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ ناظرین کرام، اب کی بار حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کیس و کسرا کی عظیم لشکر سے نہیں تھا اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل قریش یا اہل عرب کے نوجوان تھے، بلکہ اس دفعہ حضرت خالد بن ولید جس طاقت سے لڑنے جا رہے تھے، اس شیطانی طاقت کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واقف تھے۔ فتح مکہ کے چند دن بعد 25 رمضان المبارک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ کی جانب جائے اور وہاں موجود 3 جھاؤ والے درخت کا رخ کرے۔ جب وہ 3 جھاؤ والے درخت کو پا لے تو ان میں سے پہلے درخت کو کاٹ دیں۔ جھاؤ سے مراد ایک ایسا درخت ہوتا ہے کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان درختوں کو تلاش کر کے بحکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کاٹ ڈالا۔ واپس آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جب تم نے درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا یا کوئی غیر معمولی بات تم نے محسوس کی ہو؟ جس پر حضرت خالد بن ولید نے عرض کی کہ نہیں سرکار دو عالم، میں نے نہ تو ایسا کچھ دیکھا اور نہ ہی محسوس کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور وادی نخلہ میں موجود ان درختوں میں سے ایک اور درخت کاٹ دو۔
حضرت خالد بن ولید نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا۔ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے نفی میں ہی جواب دیا۔ جواب سننے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید اس بار جب وادی نخلا میں حکم کی تعمیل کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ ایک بدصورت شیطان عورت وہاں کھڑی تھی اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی تھی۔ اس شیطان دیوی کے پیچھے عزا دیوی کی مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا تھا، اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو اس نے شیطان عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ خالد پر زوردار حملہ کرو اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر تم نے آج خالد کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کرے گا۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تجھے ذلیل کر دیا۔ اس کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا دیوی پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کی سر پر شدید وار کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا تو یہ شیطان عورت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کے رہائش والے تیسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزا دیوی کی مندر کے محافظ دبیہ کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ اس طرح اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عزا تھی، آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی پرستش کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن عزا جس کی بہت عزت و تکریم کی جاتی تھی کوئی نام لینے والا تک موجود نہیں۔ یہ واقعات تاریخ کی بہت سے کتب میں موجود ہیں۔ ہم نے یہ واقعات تاریخ پر مبنی کتاب بلوغ الادب سے نقل کیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔